جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ صاحب، آپ ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ، یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل ٹور بھی تھا آپ کا، تو وہ کیسا رہا؟ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا وہ بتائیں کہ اس کا ایجنڈا کیا تھا اور اس ایجنڈے کے تحت کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی آپ کو، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ بالخصوص یو این کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اس میں کس قدر بہتری آ رہی ہے؟ شکریہ جی، میں تو ریسنٹلی ابھی امریکہ کا دورہ، میں تو یہاں سے ہمارا UNO میں پروگرام تھا، اس سلسلے میں ہمارا وفد گیا تھا اور 5-7 دن کا پروگرام تھا۔ اس کے بعد نجی طور پہ میں نے وہاں پہ امریکہ کے مختلف جگہوں پہ ہمارے اپنے ایک سلسلہ ہے، قادری سلسلہ، تو اس کے جتنے ہمارے بزرگوں کے پیروکار تھے انہوں نے پھر دعوت دی، اور ان لوگوں کے اصرار پہ یہ دورہ جو ہے پھر تقریباً 1 مہینے تک جی ہاں اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن بہرحال وہاں کا دورہ بہت ہی کامیاب رہا۔ وہاں پہ کافی ادارے جو ہیں وہ ان کا قیام آیا، جس میں اپنے لوگوں کو دین اور پاکستان کے حوالے سے فرینڈز آف کراچی نے مجھے دعوت دی۔ ٹھیک ہے، اس میں تقریباً جتنے پاکستان کے مختلف جماعتوں کے لوگ تھے ان کی شرکت تھی۔ بہت اچھا وہاں پہ پروگرام کیا گیا اور بہت اچھا رہا پاکستان کے حوالے سے، کافی کام بھی ہوا۔ اور سر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے جو تھا آپ کا؟ جی یونائٹڈ نیشن میں یہ جو امیگرینٹس ہیں، امیگرینٹس نے یہ جو لوگ ابھی امیگرینٹس جو ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی ہاں، تو پاکستانی وہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے؟ پاکستانی نہیں، اوورآل مائیگرینٹس جو ہیں، امیگرینٹس نہیں ہے، مائیگریشن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے معاملات، ان کے کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ وہاں پہ مختلف ممالک سے وفود آئے تھے، اور اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس میں باتیں ہوئی۔ اس میں سر چیتا کن بڑے ممالک سے بات چیت ہوئی آپ نہیں، یہ تو کولیکٹیولی جی ہاں، یہ تو سب نے اپنی کو پیش کیا، گروپس بنے، چیزوں کو ڈسکس کیا گیا بہت تفصیل کے ساتھ، ان کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیا کیا مشکلات ہیں، کیسے لوگوں کو اسمگل کیا جاتا ہے یہاں سے، کیسے جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ہیومن اسمگلنگ جو ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو کس طرح یعنی سمندروں میں اور عجیب رستوں سے گزار کے اکثر جو ہوتے ہیں وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگیاں گوا بیٹھتے ہیں وہ۔ جی ہاں، تو زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور ایسے ٹھیکیدار ہیں، ایسے ایجنٹ ہیں جو کہ صرف پیسے کی خاطر ان لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا گمبھیر مسائل ہے، اس پہ کافی وہاں پہ کام کیا گیا۔ گیا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، جس میں ہر طرف مہنگائی کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ چاہے پٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے وہ بجلی گیس کے بل ہوں، تو اس عوام پہ کب تک یہ بوجھ رہے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی حکومت آئی ہے ایک طویل عرصے کے بعد، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا آپ کو امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں یا آنے والے چند سالوں میں پاکستان پھر خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو سکے گا؟ جی شکریہ جی، اس میں جی جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، اس میں تو دوسری بات ہے ہی نہیں، مہنگائی ہے بہت زیادہ، عوام کے دسترس سے باہر ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے، حکومت کے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ کس طرح ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کیا جائے، اکانومی کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کا بینیفیشری جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بن سکے۔ تو اس سلسلے میں حکومت جدوجہد بھی کر رہی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ
4 سال کے اندر جو ماحول پیدا کیا گیا سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اربوں روپے کے یعنی جو قرضے تھے 2 گنا زیادہ قرضے لیے گئے, لیکن زمین پہ کوئی کام نظر نہیں آ رہا, کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمیں اکیلا کیا گیا. سعودی عرب جیسا ہمارا دوست ملک بھی ہم سے ناراض, چائنا ہم سے ناراض. سی پیک کو جس طرح رول بیک کیا گیا, اس کو ایک کولڈ سٹوریج میں ڈالا گیا, وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک افسوسناک اس ملک اور قوم کے ساتھ جو زیادہ. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کسی طے شدہ ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا تھا یا ان کی نااہلی اور نالائکی تھی پچھلی حکومت کی؟ جی میں اس چیز کو اس کے دونوں پہلو ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ طے شدہ ایجنڈا, تو یہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اور پاکستان جو ہے اس وقت چائنا کے ساتھ جو ہمارے ایک تعلق ہیں وہ ایک کلیدی رول ہے جو پاکستان کا ہے. یہ سازش عین ممکن ہو سکتی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کیا جائے, اور جو کہ چائنا اور پاکستان کا جو آپس میں ایک تعلق ہے جس کے اثرات بین الاقوامی سطح پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, ان کو کمزور کرنے کا بھی ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی اس کو خراب کیا گیا. دوسری طرف نااہلی جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, خود عمران خان صاحب انہوں نے ملک کے معاملات کی طرف توجہ کم دی, انتقام جو تھا اس کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی. ان کی ٹیم بھی تقریباً ایسی ٹیم وہ تیار نہیں کر سکے کہ جو حالات کا ادراک کر سکے. تو یہ مسائل جو انہیرٹ ہوئے ہمیں ایک ورثے میں یہاں پہ منتقل ہوئے, تو اس چیلنج کو تو حکومت ہماری جو ہے بہت مشکل ہے اس کو ہینڈل کرنا. لیکن اس کے باوجود کہ 1 سال بعد الیکشن ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی سبسڈیز دے کر وقتی طور پہ ریلیف دیتے, لیکن اس کے بعد جو قیامت کا بینیفٹ لیتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, اور ایک بیمار ایک پیشنٹ کی طرح ایک سرجن جو ہے جب اس کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سرجری کے دوران یقیناً تکلیفات ہوتے ہیں. آج بھی عوام کو تکلیفات ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اس سے پاکستان جو اس وقت زخمی حالت میں ہے, پاکستان ایک بیمار حیثیت کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. میں خود اس کو کی بات تو نہیں کرتا, لیکن وہ جو لوگوں کے خیال میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان جو ہے وہ اس میں, تو اس کے لیے جو حکومت ہے اللہ کا فضل ہے, مسلم لیگ کے پاس شہباز شریف کی قیادت ہے, ایک بڑی اچھی ایکسپرٹ ٹیم ہے ہماری. تو مشکل فیصلے کر رہے ہیں, ان پاپولر فیصلے ہیں جن سے عمران خان نے پہلو تہی کی, لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ ریالٹی پہ جا رہی ہے, سخت فیصلے کر رہی ہے. اس کا یقیناً عوام پہ اس وقت اس کا بوجھ ہے, لیکن مستقبل قریب میں انشاءاللہ ان مسائل سے عوام کو چھٹکارا ملے گا اور یقیناً ریلیف بھی ملے گا. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر خدا نخواستہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس سازش کا پہلو بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں تک لایا گیا, کرائسس میں معاشی اقتصادی اور ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا, اگر یہ واقعی ایسا ہے کیا آپ کی حکومت اس معاملے کی کوئی تحقیقات کرانا چاہے گی یا کرائے گی؟ اس وقت مریض ہمارے سامنے ہے, پہلے اس کا علاج, پہلے سرجری ضروری ہے, پہلی سرجری ضروری ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. لیکن پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اقتصادی بدحالی ہے اس سے قوم کو نکالیں اور عام آدمی کو ریلیف دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے. آمین. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ.